بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم۔ چلے آج بات کرتے ہیں طہارت پر، صفائی پر، پاکیزگی پر۔ اسلام میں جب کوئی غیر مسلم دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے تو سب سے پہلے اسے غسل کر کے طہارت حاصل کرنا پڑتی ہے۔ اس کے بعد کلمہ شہادت کا اقرار کر کے وہ مسلمان کہلاتا ہے۔ اسلام کے سب سے اہم اور بنیادی رکن نماز کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جسم کی طہارت، لباس کی طہارت اور جگہ کی طہارت بنیادی شرائط مقرر فرمائی ہیں، لیکن اس کے باوجود ہر نماز سے پہلے وضو کرنے کا حکم ہے۔ پہلے سے وضو ہے تو دوبارہ وضو کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ ہر وضو کے ساتھ مسواک کرنے کی ترغیب ہے۔ ہوا خارج ہو جائے تو وضو کرنے کا حکم ہے۔ ٹیک لگا کر نیند آ جائے تو وضو کرنے کا حکم ہے۔ یہ سارے احکامات نہ صرف ہر مسلمان کو شعوری طور پر طہارت کے بارے میں احساس بنا کر پاک، صاف اور ستھرا رہنے کی عادت ڈالتے ہیں، بلکہ ہر مسلمان کے ذہن میں طہارت کا ایک ایسا تصور قائم کرتے ہیں کہ طہارت اور پاکیزگی کی حالت میں ہر مسلمان اپنے جسم اور روح کی کیفیت کو عام حالت سے الگ سمجھتا ہے۔ اگر کہیں بھی پانی میسر نہیں تو کیا کرے؟ مٹی سے تیمم کا حکم دے کر نفسیاتی طور پر طہارت اور نظافت کے اسی احساس کو برقرار رکھا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور حاضری دینے کے لیے ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ہر نماز سے پہلے وضو کر کے مختلف اعضاء کو اچھی طرح دھونے اور صاف کرنے کی غرض و غایت یہ بیان فرمائی ہے کہ اس طرح اللہ تعالیٰ تمہیں پاک اور صاف رکھنا چاہتا ہے، جس کے لیے تمہیں کیا کرو کہ اللہ کا شکر ادا فرماؤ۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ غسل، وضو اور تیمم کے احکام دے کر تم پر زندگی تنگ نہیں کرنا چاہتا، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک صاف کر دے اور اپنی نعمت تم پر مکمل کر دے تاکہ تم شکر گزار بنو۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 6 میں فرمایا ہے۔ اسی طرح حدیث شریف میں آتا ہے کہ مدینہ منورہ کی قریبی بستی قباء کے لوگ نماز کے لیے طہارت کا بہت زیادہ اہتمام کرتے تھے، جس پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کی یوں تعریف فرمائی، مسجد قباء میں ایسے لوگ نماز پڑھتے ہیں جو طہارت کو بہت پسند کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ طہارت کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 108۔ اسی طرح جب اللہ کے نبی پر وحی نازل ہوئی تو آپ کو نبوت کی بھاری ذمہ داریوں پوری کرنے کے لیے جو ہدایت دی گئی تھی، یعنی کہ جو تیاریاں کرنے کا حکم دیا گیا تھا، اس میں سے ایک یہ بھی تھا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کپڑے صاف رکھیں اور گندگی سے دور رہیں، یعنی روح کا تزکیہ، لباس اور جسم کی طہارت جو ہے وہ لازم اور ملزوم ہے۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک صحابی بکھرے ہوئے بالوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ کے مزاج مبارک کو یہ بات اچھی نہ لگی۔ آپ نے انہیں بال سنوارنے کا حکم دیا۔ جب وہ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے ارشاد فرمایا، یہ پراگندہ بال، بکھرے بال جو ہے وہ شیطانی فعل ہے۔ اسی طرح ایک اور صحابی میلے کچالے بسیدہ کپڑوں میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے انہیں فرمایا کہ کیا آپ کے پاس مال و دولت نہیں ہے، لباس نہیں ہے، اب کیوں اس حالت میں ہے؟ تو ان صحابی نے عرض کیا کہ یہ سب کچھ ہے۔ تو پھر آپ نے ان کو حکم دیا کہ جب سب کچھ ہے تو آپ پھر اس کو کیوں نہیں، مطلب یہ آپ کے انداز سے لگنا چاہیے کہ آپ کے پاس یہ سب کچھ ہے۔ یعنی میں حدیث کے لفظ بول دیتی ہوں۔ حدیث کچھ اس طرح ہے کہ تمہارے پاس مال نہیں ہے؟ اس نے عرض کیا بہت کچھ ہے، اونٹ، گھوڑے، بکریاں، غلام، سبھی کچھ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تمہارے رہن سہن سے اللہ تعالیٰ کے انعامات کا اظہار ہونا چاہیے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طہارت، صفائی اور نفاست کا اس قدر
اہتمام فرماتے تھے کہ سفر میں بھی بنیادی ضرورت کی چیزیں، تیل، کنگھی، سرما، کینچی، مسواک، آئینہ وغیرہ جو تھا وہ ساتھ رکھتے۔ منہ اور دانتوں کی صفائی کے لیے پیلو کی مسواک کا استعمال بڑی کثرت سے فرماتے۔ ہر نماز کے ساتھ مسواک کرنا معمول مبارک میں شامل تھا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سو کر اٹھتے تو پہلا کام مسواک کرنا ہوتا۔ جب بھی باہر سے گھر تشریف لاتے تو پہلے مسواک فرماتے، حتیٰ کہ حیات طیبہ کا آخری عمل بھی مسواک کرنا تھا۔ یہ تو ایک مختصر سا جائزہ ہے جو دین اسلام نے طہارت کے بارے میں مسلمانوں کو دیا ہے۔ تو اب ذرا طہارت کے بارے میں مغربی اقوام جو ہیں ان کے ماضی اور حال پر نظر ڈالتے ہیں۔ میں اس لیے یہاں پہ یہ پہلے میں نے حدیث بیان کی ہے کہ آج ہم اندھا دھند جو ہے وہ مغرب کی چمک دمک سے نہ ہماری جو نوجوان نسل ہے اس کی آنکھیں ہیرا ہو جاتی ہیں۔ وہ بڑی للچائی نظروں سے ہم ان کی تہذیب کو دیکھتے ہیں، ہم فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہم ان کی تقلید کرتے ہیں۔ تو ڈاکٹر ڈریپر جو ہے 1882 کی ایک کتاب ہے، اس کا اردو ترجمہ مولانا ظفر علی خان محروم نے کیا۔ اس بک کا نام ہے مارکہ مذہب و سائنس۔ اس سے چند اقتباسات ہیں جو میں آپ کو یہاں پہ بیان کرنے لگی ہوں۔ اس میں مولانا ظفر علی خان مرحوم لکھتے ہیں کہ وہ جو ڈاکٹر ڈریپر صاحب ہیں اس نے اپنی بک میں لکھا ہوا ہے قرون وسطیٰ میں یورپ کا بیشتر حصہ لقودق بیابان بیراہ جنگل تھا، جا بجا دلدلیں تھی، غلیظ جوہر تھے، پانی کا کوئی انتظام نہیں تھا، گندے پانی کو نکالنے کے لیے کوئی نالیوں کا انتظام نہیں تھا، یعنی سیوریج کا کوئی انتظام نہیں تھا۔ عوام جو ہے وہ سالہ سال ایک ہی لباس پہنتے تھے جسے دھوتے نہیں تھے، نتیجتاً وہ بسیدہ، میلا اور بدبودار ہو جاتا۔ نہانا اتنا بڑا گناہ تھا کہ جب پاپائے روم نے سسلی اور جرمنی کے بادشاہ فریڈرک ثانی 1250 پر کفر کا فتویٰ لگایا تو سر فہرست یہ الزام درج تھا کہ وہ ہر روز مسلمانوں کی طرح غسل کرتا ہے۔ پاپائے روم کے ہاں ہر وہ عیسائی کافر تھا جو مسلمانوں کی تہذیب یا کسی اور بات کو اچھا سمجھتا تھا یا وہ ہر روز نہاتا ہو۔ ایسے کافروں کو سزا دینے کے لیے پاپائے روم نے 1478 میں ایک مذہبی عدالت قائم کی تھی جس نے پہلے سال 2000 افراد کو زندہ جلایا، 70,000 افراد کو قید و جرمانے کی سزا سنائی۔ غلیظ جسم، میلے لباس کی وجہ سے جوؤں کی یہ کثرت تھی کہ جب برطانیہ کا لاٹ پادری باہر نکلتا تو اس کی قبا پر سینکڑوں جوئیں چلتی پھرتی نظر آتی۔ جب اسپین میں اسلامی سلطنت کو زوال آیا تو فلپ دوم نے 1598 میں تمام حمام جو تھے وہ حکماً بند کر دیے کیونکہ اس سے اسلام کی یاد تازہ ہوتی تھی۔ اسی بادشاہ نے اشبیلا کے گورنر کو محض اس لیے معزول کر دیا کہ وہ روزانہ ہاتھ منہ دھوتا تھا۔ یہ اس قوم کی مختصر جھلک ہے جس کے تہذیب و تمدن کی طرف ہم پلٹ کر دیکھتے ہیں، جن کی اندھی تقلید کرنے کے لیے ہم فخر محسوس کرتے ہیں۔ یہ ان اقوام کے حال ہے۔ ہمارے نبی نے ہمیں ہر بات ہمیں اپنے قول و فعل سے بتائی ہے، حتیٰ کہ نہ صرف صفائی، ظاہری صفائی بلکہ باطنی صفائی کے بارے میں بتایا ہے۔ جتنا ہم صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں گے اتنی ہی ہم اپنی صحت کے قریب رہیں گے۔ اسی طرح اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اسلام یہ نہیں ہے کہ آپ کسی بات کی انتہائی شدت میں چلے جائیں یا آپ کسی بات کی انتہائی اسے پس پشت میں ڈال دیں، بلکہ جو میانہ روی ہے اس کو ساتھ لے کے چلیں، اس کے مطابق ہم اپنی زندگی کو گزاریں تو ہماری زندگی جو ہے وہ آسان ہوتی ہے۔ تو جی میں نے کچھ احادیث بیان کی ہیں، کچھ آپ کو میں نے اقوال بتایا ہے۔ میرے ذہن میں یہ بات اس لیے آئی، یہ ٹاپک میں نے اس لیے چھیڑا، اور میں انشاءاللہ تعالیٰ ایپیسوڈ وائز جو ہے نا میں اس کو لے کے چلوں گی۔ میں نے اپنے ارد گرد اپنی سراؤنڈنگ میں دیکھا ہے کہ لوگ جو ہے وہ طہارت کے بارے میں
اتنا علم نہیں رکھتے، اور اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں اس کا علم دیا ہے تو ہمارے اوپر فرض ہے کہ ہم اس کو آگے پہنچائیں۔ ہمارے گھر میں جو لوگ آتے ہیں ہماری ہیلپ کے لیے، ہمارے گھر میں کوئی نوکر ہے، کوئی ہماری ہیلپ کے لیے آتا ہے، میں نے ان سے پرسنل بات چیت کی ہے، ان لوگوں کو طہارت کے بارے میں اتنی آگاہی نہیں ہے، وہ لوگ صحیح طرح پہ طہارت حاصل کرنے کے طریقے نہیں جانتے۔ تو میں یہ ایک سلسلہ شروع کرنا چاہتی ہوں تاکہ سب کو اس کے بارے میں اویئرنیس ہو سکے، تاکہ صفائی کو ہم، اللہ کے نبی کے پیغامات کو ہم عام کر سکیں، ہم دلائل سے کسی کو سمجھا سکیں۔ تو اسی سلسلے میں یہ آج فرسٹ ایپیسوڈ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ طہارت جو ہے وہ نصف ایمان ہے، یہ طہارت کی فضیلت ہے۔ فضیلت اس چیز کو کہتے ہیں کہ جس کے کرنے پر آپ کو خوشخبری ہو۔ تو یہ ایک لمبی حدیث ہے مسلم کی، میں اس کو پڑھتی ہوں۔ حضرت مالک اشری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا طہارت آدھا ایمان ہے، یعنی ہم اپنی صفائی کا خیال رکھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، ہمارا آدھا ایمان مکمل ہو جاتا ہے۔ اب وہ ایک تو ظاہری صفائی ہے، بالکل جب ہمارا ظاہر پاک صاف ہوگا، ہماری سراؤنڈنگ پاک صاف ہوگی، انشاءاللہ تعالی ہمارا باطن بھی پاک صاف ہوگا۔ تو کہا جا رہا ہے طہارت آدھا ایمان ہے۔ ایک مرتبہ الحمدللہ کہنا ترازو کو نیکیوں سے بھر دیتا ہے۔ سبحان اللہ کہنا، الحمدللہ کہنا زمین و آسمان کے درمیان ساری جگہ کو نیکیوں سے بھر دیتا ہے۔ نماز دنیا اور آخرت میں چہرے کا نور ہے۔ صدقہ روزے قیامت نجات کا ذریعہ ہے۔ صبر روشنی ہے، اور قرآن مجید روزے قیامت تیرے حق میں یا تیرے خلاف گواہی دے گا۔ ہر آدمی صبح اٹھتا ہے تو اس کی جان گریوی ہوتی ہے، جسے چاہ تو وہ نیکی کر کے آزاد کرا لیتا ہے یا گناہ کر کے ہلاک کرتا ہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ وضو طہارت کرنے سے منہ، ہاتھ اور پاؤں کے تمام صغیرہ گناہ جو ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں، یعنی جب کہ وضو کرتا ہے تو اس کے ہاتھ اور پاؤں کے تمام صغیرہ گناہ جو ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب مومن آدمی وضو کرنے کے لیے کلی کرتا ہے تو اس کے منہ کے صغیرہ گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ آپ دن میں 5 وقت وضو کرتے ہیں تو کیا آپ کے منہ کا کوئی صغیرہ گناہ باقی رہ جائے گا؟ جب ناک صاف کرتے ہیں تو ناک کے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جب چہرہ دھوتا ہے تو چہرے کے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ آنکھوں کی پلکوں کے گناہ بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ جب ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھ کے صغیرہ گناہ ختم ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ ناخنوں کے نیچے سے بھی گناہ مٹ جاتے ہیں۔ پھر جب آدمی سر کا مسح کرتا ہے تو سر کے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ کانوں کے گناہ بھی مٹ جاتے ہیں۔ جب پاؤں دھوتا ہے تو پاؤں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ پاؤں کے ناخنوں سے بھی گناہ نکل جاتے ہیں۔ وضو کرنے کے بعد آدمی مسجد کی طرف آتا ہے تو نماز پڑھتا ہے تو سارے اعمال اس کی نیکی میں اضافہ یعنی بلند درجات کا باعث بنتے ہیں۔ اسے نسائی نے روایت کیا ہے۔ تو آپ نے دیکھا ہم اگر 5 وقت وضو کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، ہمارے ہاتھ، منہ، چہرہ، ناک، پلکیں، ناخنوں کے نیچے تک سے گناہ جو ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہلکا پھلکا کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں صاف ستھرا کرنا چاہتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ صفائی جو ہے وہ نصف ایمان ہے۔ یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اللہ کے پیغام کو عام کریں۔ تو آج کی یہ ایپیسوڈ، جو آج کا یہ لیکچر ہے، ہم اسی بات پہ ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ جلد ہی دوسرے ایپیسوڈ پہ حاضر ہوں گی میں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان سب پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مجھے اور آپ کو اسے آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ یہ بہت ضروری ہے، خاص طور پہ طہارت جو ہے اس کے بارے میں ہر ایک اویئرنیس ہو۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی پیدا کرے، اور ہمارے جو ارد گرد لوگ ہیں
ان کو بھی ہمارے ساتھ شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔